پیارے بچوں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ پہلے پہل کوے بہت رنگین اور خوبصورت ہوا کرتے تھے اور ان کی آواز بہت سریلی ہوا کرتی تھی؟ اگر نہیں پتہ تو یہ کہانی پڑھ لیں۔ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، ایک جنگل میں رنگین، خوبصورت اور سریلی آوازوں والے کووں کا ایک گروہ رہتا تھا۔ وہ سب کے سب نہایت ناشکرے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ قریبی جنگل کے رنگین پروں والے مکاؤ نامی پرندوں کا غول جنگل سے گزرنے لگا۔ کووں نے ان کی دعوت کی۔ دوران طعام کووں کے سردار نے پرندوں کے وزیر سے کہا، آپ سب بہت خوش قسمت ہیں، قدرت نے آپ سب کو نہایت خوبصورتی عطا کی ہے۔ ایک ہم ہیں، سارے ایک جیسے ہیں، نہ صورت میں روب نہ عقل مندی میں اعلیٰ مثال۔ پرندوں کے وزیر نے جواب میں کہا، نہ شکرے مت بنو کوے بھیا، ہر وقت اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کیا کرو۔ تمہیں رب کریم نے مصلحت کے تحت بہت پیارا بنایا ہے۔ کوا بحث چھوڑ کر مطلب کی بات پر آ گیا۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے اپنا ایک پر دے سکتے ہو تاکہ میری خوبصورتی اور وجاہت میں اضافہ ہو؟ پرندے نے کہا، چہرے کی خوبصورتی کی بجائے دل کی خوبصورتی پر توجہ دو، اس سے آپ کا پورا وجود پیارا لگنے لگے گا۔ سردار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے نصیحتیں نہیں سننی، صرف پر چاہیے۔ پرندے کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے کوے کو اپنا پر دے دیا اور اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے روانہ ہوا۔ کوا پرندے کا رنگین پر پا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے جیسے ہی رنگین پر کو اپنے دیگر پروں کے ساتھ لگایا، اچانک کالے بادل چھا گئے، بجلی زور سے کڑکی، پھر ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ صبح جب روشنی پھیلی تو جنگل کے سارے کوے ناشکری کی وجہ سے کالے بادلوں سے بھی زیادہ کالے ہو گئے تھے۔ وہ سب بہت پریشان ہوئے۔ اس کے باوجود انہوں نے توبہ نہیں کی۔ ایک دفعہ کوا قبیلے کی شہزادی کی شادی کا اعلان ہوا۔ ایک کوا جنگل کے باتونی طوطے سے ملنے گیا۔ اسے طوطے کی آواز بہت پسند تھی۔ اس نے جاتے ہی طوطے سے درخواست کی، طوطے استاد، کیا تم مجھے 2 دن کے لیے اپنی آواز دے سکتے ہو؟ میں نے شہزادی کی شادی میں شرکت کرنی ہے۔ میں 2 دن بعد تجھے تمہاری آواز واپس کر دوں گا۔ طوطے نے جواب میں کہا، ارے کوے بھیا، تمہاری آواز تو خود بہت پیاری اور سریلی ہے، تم اسی کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اس پر کوے نے افسردہ ہو کر کہا، مجھے اپنی آواز بالکل نہیں پسند، میں تو طوطوں کی آواز کا دیوانہ ہوں۔ طوطا یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی آواز کوے کو دے دی۔ کووں کا سردار وہاں سے لوٹ رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک مورنی کو ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے مورنی کے قریب جا کر سلام کیا، السلام علیکم مورنی بہن۔ وعلیکم السلام جناب، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ مورنی نے سنجیدگی سے کہا۔ کوا کہنے لگا، دراصل مجھے تمہاری چال چلن بہت پسند ہے، کیا تم مجھے 2 دن کے لیے اپنے چلنے پھرنے کا انداز دے سکتی ہو؟ مجھے اپنے قبیلے کی شہزادی کی شادی میں شرکت کرنی ہے۔ مورنی نے اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا، مگر تمہاری چال چلن تو بلی سے بھی بہت پیاری ہے۔ کوے نے افسردہ ہو کر کہا، دراصل مجھے اپنے چلنے پھرنے کا انداز بالکل نہیں پسند۔ خدا نے مجھے ہر حوالے سے دوسرے جانوروں سے کم تر پیدا کیا ہے۔ مورنی کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے اپنے چلنے کا انداز کوے کو دے دیا۔ قبیلے پہنچتے ہی کوے نے طوطے کی آواز اور مورنی کی چال کے متعلق سردار کو بتا دیا۔ سردار بہت خوش ہوا۔ کوے نے سردار کی اجازت سے جیسے ہی گلے میں طوطے کی آواز فٹ کی، بادل آنا شروع ہوئے۔ پھر اس نے مورنی کی چال اوڑھ لی اور بادل مزید گہرے ہو گئے اور یوں زور کی بارش شروع ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ چند گھنٹوں بعد روشنی پھیلی تو سارے کوے چلنا بھول گئے تھے۔ وہ سب بات کرنا بھی بھول گئے تھے۔ اب وہ صرف کائیں کائیں کرتے۔ خدا نے انہیں ناشکری کی سزا جو دے دی تھی۔ پیارے بچوں، یاد رکھو، رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کی
کبھی ناشکری نہ کرو۔